آپ لوگ ہائی ہوپس کے ساتھ آئے تھے، تبدیلی کا نعرہ، چینج، اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو شریف اور زرداری فیملی، آپ لوگوں نے سلوگن لگائے تھے کہ ان کی کرپشن ہے، اس کو آپ جب ختم کریں گے تو پاکستان ترقی کی راہ پہ آگے بڑھے گا، استحکام آئے گا، جابس ملیں گی، ریونیو آئے گا، ڈیفیسٹ کم ہوں گے. کچھ بھی ایسا نہیں کر پائے، کیا وجہ ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ملک صاحب. میں آپ کی اس اسسمنٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ کچھ بھی نہیں کر پائے. ہاں، اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ مسائل ہیں اور کافی ہیں اور بے شمار ہیں. اگر کسی کا یہ خیال تھا، باہر کا نہیں، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، کہ تحریک انصاف میں کسی ممبر کا، ایم این اے، منسٹر یا کسی ورکر کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا آسان کام ہے، عمران خان صاحب آ جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے اور سب کو ٹھیک ہو جائے گا. دیٹ واز ناٹ آن. مسائل کا تو سامنا ہم نے کرنا تھا. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 70 سال کا گن صاف کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کا وہ نظام جو کہ ایک اچھا نظام ہے لیکن اس کو چلانا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کوئی چلا نہیں پایا، وہ سارا زنگ آلود ہو گیا، آپ کے سارے ادارے کرپٹ ہو گئے، اداروں میں جو ہے سیاسی بھرتیاں ہو گئیں، وہ انیفیشینٹ ہو گئے، ایک بالکل ہی ایک گھسا پیٹا تباہ حال نظام اس کو چلانا تھا. تو یہ آسان کام تو کبھی نہیں تھا. کیا آپ کے پاس وہ ٹیم، کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہے؟ ملک صاحب، دیر از اے پلیس فار امپرومنٹ آلویز. یہ بڑی میں ڈیبیٹ سن رہا ہوں، الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ. میں آئیڈیلی اسپیکنگ آئی ایم ان فیور، سنس میں خود الیکٹڈ ہوں تو میں تو ظاہر الیکٹڈ کی بات کروں گا، لیکن ٹیم کیپٹن کو آپ تھوڑا سا مارجن ضرور دیتے ہیں. کن جگہوں پہ؟ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل زیادہ ساؤنڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فائنینس میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، صرف ہماری یا میاں صاحب کے دور کی نہیں میں بات کرتا، آپ پیپلز پارٹی کی بی بی صاحبہ کے زمانے کی بھی آپ ٹیمیں نکال کے دیکھ لیں، ایون ضیاء صاحب کے زمانے سے بات کریں کہ وہ تو ظاہر ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کچھ سیٹوں پہ ٹیکنیکل لوگ آئے ہیں، ٹیکنوکریٹس آئے ہیں، لیکن ایک بلینڈ جو ہے ایسا بننا چاہیے جس میں زیادہ آپ کا اپر ہینڈ اور زیادہ فرنٹ پہ آپ کے الیکٹڈ لوگ نظر آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کا جو ہماری جو کابینہ ہے، اس میں ابھی بھی آپ کی کی پورٹ فولیوز جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو آپ کا فائنینس ہے، وہاں پہ آپ کا جو ٹیکسٹائل ہے، اس کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹیکنیکل لوگ لگانے پڑے، لیکن اگر اس میں الیکٹڈ لوگ زیادہ فرنٹ پہ ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیوں نہیں الیکٹڈ لوگ لگائے جا سکے؟ کوئی جواب دیں گے اس کا؟ کیونکہ 12واں کھلاڑی عام طور پر تب بلایا جاتا ہے کہ آپ کے 11 کھلاڑیوں میں سے کوئی پھٹڑ ہو کے باہر چلے جائے، بینچ پہ بیٹھ جائے جا کے. تو 12واں کھلاڑی اگر حاوی ہو جائے تو پھر تو ٹیم آپ کا پلینگ 11 جو ہے وہ تو فارغ ہو گئی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، خان صاحب ٹیم کیپٹن ہیں، اگر اور انشاءاللہ، اگر نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ ملک پیروں پہ کھڑا ہوگا اور یہ تحریک کامیاب ہوگی، تحریک انصاف کامیاب ہوگی، کیونکہ یوتھ کی ہوپ ہے. مجھے تھوڑا سا پورا کرنے دیں، میں آپ کے وہ شکن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ کامیاب ہوگی کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک صاحب دے آر ویری ریسپیکٹڈ فار می، بٹ دے ہیو ٹرائیڈ دیئر لک 3 times. 3 بار ان کی دکان سے لوگ خالی ہاتھ جا چکے ہیں. 4 بار پیپلز پارٹیز قوم کو فیل کر چکی ہے. ہماری تو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ابھی ہم نے اپنا پراپر بجٹ، ابھی یہ دوسرا پراپر بجٹ جو ہماری حکومت کا ہے، پہلا تو ہمیں ورثے میں ملا تھا، ابھی ہم نے دیا ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یو نیور لوز ہوپ، لیکن آپ ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ بہتر ہوں گے. لیکن آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں ٹیم کیپٹن عمران خان صاحب ہے. انشاءاللہ جب یہ کامیابی ہوگی، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہوگا، جناب میں نے یہ پارلیمانی امور میں یہ کر دیا. کوئی کہے گا میں نے فورن افیئر میں یہ کر دیا. کوئی کہے گا جناب علی میں نے ہیلتھ میں. خدا نخواستہ، میں لفظ یوز کروں، خدا نخواستہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ پھر سارا بلیم کس کے سر پہ جائے گا؟ خان صاحب کے. تو اگر ٹیم کیپٹن کے سر پہ بلیم جائے گا ناکامی کا، تو فیصلے کا حق بھی اس کو ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ وہاں پہ رکھے.